میرے واجب الاحترام معزز سامعین کرام، آپ حضرات کے سامنے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ رب ذوالجلال اس آیت کریمہ میں اس امت کی شان اور عظمت کو بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے جب سے آدم علیہ السلام سے اس انسانی تخلیق کا آغاز کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے وہیں سے شیطان اور انسان کی دشمنی کو شروع کیا ہے۔ اب شیطان کا سارا زور اس پہ لگتا ہے کہ کوئی بھی بندہ اللہ کا نہ بن جائے، اللہ سے اس کو غافل کر دوں، اس کو دور کر دوں، اس کو گناہوں کی زندگی میں پھنسا کر رکھ دوں، اس کی دنیا بھی برباد کروں، آخرت بھی برباد کروں۔ کیونکہ ظاہر بات ہے دشمن کا کام کیا ہوتا ہے کہ دوسرے اپنے مد مقابل کو، اپنے جس کو دشمن سمجھ رہا ہے اس کو ذلیل و رسوا کرنا۔ ہر دشمن کی یہی چاہت اور کوشش ہوتی ہے، اور شیطان انسان کا ازلی دشمن ہے، جس کو اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو دشمن ہی بنا کر رکھو۔ اور دشمن سے دشمنی ہی سجتی ہے، دوستی نہیں سجتی۔ تو شیطان اور انسان ازل سے دشمنی چلی آ رہی ہے۔ اب شیطان لوگوں کو ورغلاتا ہے، گمراہ کرتا ہے۔ اب لوگ بس اوقات اس کی مان کر، اس کے وسوسوں میں آ کر دین سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں، کفر اختیار کر جاتے ہیں، گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اب ان گمراہ بندوں کو راہ راست پر لانا، شیطان کے حربوں کو ناکام بنانا اور لوگوں کو دنیا اور آخرت کے اعتبار سے کامیاب دیکھنا اور کرنا، اس کے لیے اللہ رب العزت نے پھر اپنے مقدس لوگوں کو چنا۔ انبیاء علیہ السلام کی جماعت کو مبعوث فرمایا کہ تم نے جا کر کیا کام کرنا ہے کہ شیطان کے سارے حربوں کو ناکام کرنا ہے، لوگوں کو شیطان کے چنگل سے نکال کر رحمان کی بندگی میں لانا ہے۔ یہ انبیاء کا سلسلہ شروع رہا آدم علیہ السلام سے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ہر دور، ہر زمانے میں جب لوگ گمراہ ہو جاتے، راہ راست سے بھٹک جاتے، شیطان کے چکروں میں آ جاتے، تو اللہ تعالیٰ اس بستی میں، اس قوم میں، اس علاقے میں، اس شہر میں اپنا کوئی نبی بھیج دیتے، اور نبی آ کر ان کو راہ راست پر لاتا، لوگوں کو شیطان کی بندگی سے نکال کر اللہ کی بندگی پہ کھڑا کرتا، اور لوگوں کو آخرت یاد دلاتا، ان کی دنیا کی کامیابی کے گر سکھاتا کہ دنیا میں کامیاب کیسے ہونا ہے، آخرت میں کامیاب کیسے ہونا ہے۔ ہمارا اصل ٹھکانہ جنت ہے، اور ہم نے اس کو اپنے کوسوں دور کر لیا ہے۔ ہم نے اس جنت کے ٹھکانے کو اپنے لیے کارآمد کیسے بنانا ہے، جہنم سے کیسے بچنا ہے، یہ ہر نبی اپنے اپنے دور میں اپنی قوم کو یہ بات سمجھاتا رہا۔ پھر تاریخ شاہد ہے کہ جس نے نبی کی بات پر لبیک کہا، جس نے نبی کی بات کو مان لیا، تاریخ نے دیکھا، اس زمین و آسمان کے نظام نے دیکھا کہ وہ کامیاب ہوا، اور جو نبی کے سامنے ٹکرا گیا، اکڑ گیا، وہ ناکام ہوا، نامراد ہوا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ نہ تو اس کو اس کا پیسہ بچا سکا، نہ جاہ و جلال بچا سکا، نہ بادشاہت بچا سکی، نہ اس کے نوکر چاکر اس کو بچا سکے، نہ اس کا رعب و دبدبہ اس کو بچا سکا، کوئی چیز بھی اس کو نہ بچا سکی۔ یہ اللہ رب العزت نے تاریخ انسانی میں گواہ ہے۔ قرآن پکار کر قوموں کے حالات کو بیان کرتا ہے کہ کس طرح قوموں نے انبیاء کے توہین کی، انبیاء سے ٹکرائے، اور ان کا انجام کیا ہوا۔ اللہ رب العزت نے مختلف قوموں کے حالات کو بیان کیا اس امت کی رہنمائی کے لیے، اس امت کو عبرت دلانے کے لیے اللہ نے مختلف قوموں کا تذکرہ فرمایا۔ قوم عاد آئی، کتنی قد آور قوم، طاقت کا نشہ، طاقت پر گھمنڈ تھا ان لوگوں کو، لیکن اللہ کے نظام کے ساتھ جب ٹکرائے تو ان کی طاقت کوئی کام نہ، اللہ نے صرف اپنے خزانوں میں سے ہوا کو بھیجا، اور ہوا نے ان کو ایسا تباہ و برباد کیا کہ ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا، نشان عبرت بنا دیا۔ کہاں تلی کی طاقت؟ انہوں نے نعرہ لگایا من اشد منا قوة، ہم سے بڑا طاقتور کون ہے؟ تو اللہ نے ان کو نیست و نابود کر کے دکھا دیا۔ نمرود آیا، اپنے وقت کا بڑا بادشاہ، پوری دنیا پر حکومت کرنے والا،
اللہ تعالیٰ نے نامراد کر دیا، اس کی بادشاہت اس کو نہ بچا سکی اللہ کے غضب سے، اللہ کے عذاب سے۔ فرعون آیا اپنے جاہ و جلال کے ساتھ اور اس کا یہ جاہ و جلال اس کو نہ بچا سکا۔ جب بھی قومیں نبیوں سے ٹکرائی، نبیوں کی باتوں کو نہ مانا تو اللہ نے ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ قرآن بار بار مسلمانوں کی اس آخری امت کو جھنجھوڑتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ اگر ٹکراؤ گے تو یہ انجام ہوگا۔ اب اللہ رب العزت نے آخر میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور یہ آخری امت ان کو دی، اور اس آخری امت کی اللہ نے فضیلت اس آیت کریمہ میں بیان فرمائی، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم سب سے بہترین امت ہو۔ جتنی بھی امتیں آئی ہیں، 1.25 لاکھ انبیاء ہیں کم و بیش، اتنی ہی ان کی امتیں ہیں۔ جتنی بھی امتیں آئی ہیں اس کائنات میں، اس زمین پر، کسی کو اللہ نے بہتر امت نہیں کہا۔ اب یہ تعریف کون کر رہا ہے؟ جس نے خود اس امت کو پیدا کیا ہے، جس نے انسانیت کو پیدا کیا، وہ خالق اور مالک، وہ خود تعریف کر رہا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ اتنی بڑی تعریف ہے، ہمیں تو یہ تعریف سن کر سجدہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ یا اللہ تو نے اتنی بڑی ہماری تعریف کر دی تمام روح انسانی کے سامنے کہ تم سب سے بہترین امت ہو۔ اب یہ امت کو بہترین کیوں کہا؟ کیونکہ اللہ نے اس کو ایک بڑی ذمہ داری دی ہے، ایک کام دیا ہے، اس کام کی وجہ سے اللہ نے اس کو بہترین امت کہا ہے۔ کیونکہ پہلے زمانے میں ہوتا یہ تھا، قوم میں بگاڑ آتا، اللہ کے نبی آتے اور اس بگاڑ کو درست کرتے۔ ہمارا عقیدہ ہے، ایک اجماعی امت کا عقیدہ ہے، مسلمانوں کا عقیدہ ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء، آخری نبی ہے، خاتم النبیین ہے۔ آپ کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے تو نبی بن کے نہیں آئیں گے، وہ امتی بن کر آئیں گے اور اسی امت کی نشر و اشاعت کریں گے، اسی امت کی لگام کو تھامیں گے اور اسی امت کو پھیلائیں گے۔ وہ اپنے دین کی تبلیغ نہیں کریں گے، وہ بھی آئیں گے تو امتی بن کر آئیں گے، اس امت میں نبی بن کر وہ نہیں آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام بھی۔ تو ہمارا عقیدہ ہے کوئی کسی قسم کا نبی نہیں آ سکتا، جو بھی آپ کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہے، لعین ہے، کذاب ہے، دجال ہے۔ کوئی بھی اللہ کے نبی کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ واجب القتل ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے۔ جب انبیاء نے نہیں آنا تو ظاہر بات ہے شیطان مر تو نہیں گیا، شیطان باقی ہے، اس کی کوششیں باقی ہیں۔ اب جب شیطان لوگوں کو گمراہ کرے گا تو کون آ کر ان کو سدھارے گا؟ کون ان کو راہ راست پر لائے گا؟ کون ان کو دین کی بات بتائے گا؟ تو اللہ نے اس امت کے ہر فرد کے ذمہ ایک کام لگا دیا، اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ یہ دو کام کہ تمہیں لوگوں کے لیے ہی نکالا گیا ہے۔ یاد رکھیں یہاں فرمایا گیا تمہیں لوگوں کے نفع کے لیے نکالا گیا ہے۔ ہم میں سے ہر بندہ اگر یہی سوچے کہ میرا نفع کس میں ہے، میں اپنے نفع کے لیے کوشش کروں، تو یاد رکھیں یہ ہمارا مقصد نہیں ہے۔ اس امت کا مقصد اپنا نفع دیکھنا نہیں ہے، بلکہ اپنے نفع کے ساتھ ساتھ اوروں کا نفع دیکھنا، اوروں کی خیر خواہی کرنا، ہر معاملے میں اوروں کے لیے ناصح بننا، نصیحت کرنے والا بننا، یہ اس امت کا منصب ہے۔ اگر کوئی اس امت میں ہوتے ہوئے بھی بس اپنا ہی دیکھے کہ میرا سٹیٹس اچھا ہو جائے، میں اپنا نمازی بن جاؤں، میرے گھر والے اچھے ہو جائیں، بس اوروں کی کوئی فکر نہ کرے، تو یاد رکھیں یہ اس امت کے لیے پھر وہ نفع کی بات نہیں ہے، اس کے لیے یہ رسوائی کی بات ہے کہ اپنے نفع کا تو دیکھتا ہے، اوروں کے نفع کا اس کو کوئی خیال نہیں، اپنے مقصد کو اس نے چھوڑ دیا ہے۔ حدیث مبارکہ میں واقعہ آتا ہے پچھلی امتوں کا، اللہ کی طرف سے اعلان ہوا، جبریل امین کو بھیجا کہ جب فلاں بستی کو جا کر الٹ دو، تباہ و برباد کر دو۔ تو جب عذاب کے لیے یہ فرشتے نازل ہوئے، انہوں نے دیکھا کہ ایک بزرگ اللہ کے ولی ہے اور وہ اللہ کی عبادت میں مصروف ہے۔ اب دیکھیں جبریل امین جو فرشتوں کے سردار ہیں، انہوں نے اللہ کے سامنے گواہی دی کہ یا اللہ فلاں بستی میں تو تیرا فلاں بندہ ہے جس نے آنکھ جھپکنے کے بقدر بھی گناہ نہیں کیا۔ اب دیکھیں گواہی کون دے رہا ہے؟ فرشتوں کا سردار، اور کیسی پکی گواہی، کوئی جھوٹا وکیل نہیں ہے، یہ سچا وکیل ہے، چشمدید ہے، اس کو پتہ ہے اس کی عبادت کا، اس کی ریاضت کا، اس کے مجاہدات کا، اللہ کے حضور گواہی دے رہے ہیں یا اللہ وہاں تیرا ایسا بندہ ہے جس نے کبھی آنکھ جھپکنے کے بقدر گناہ نہیں کی، اتنی دیر بھی گناہ نہیں کیا، یا اللہ اس کو بھی۔ تو اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ اس کو نیچے رکھو اور ساری بستی کو اس پر الٹ دو۔ اس کو اپنی تو فکر تھی، کبھی لوگوں کو اس نے گناہ کرتے ہوئے دیکھ کر کبھی اس کے دل میں بھی یہ بات نہیں آئی
کیسے یہ زندگی گزار رہے ہیں، اپنے نفع کے تو اس کو فکر ہے، اوروں کے نفع کا اس کو خیال نہیں ہے۔ تو یاد رکھیں ہمارا جو منصب ہے اخرجت للناس، ہمیں نکالا گیا ہے لوگوں کے لیے، لوگوں کی خیر خواہی کے لیے، لوگوں کے نفع کے لیے، لوگوں کو نقصان سے بچانے کے لیے، یہ ہمارا منصب ہے۔ اگر ہم اپنا ہی نفع دیکھتے رہے، اوروں کی فکر نہ کی، تو یاد رکھیں یہ ہمارا نفع، ہماری عبادتیں، ہماری ریاضتیں، یہ اللہ کے عذاب سے ہمیں نہیں بچا سکے گی۔ ہمارا یہ منصب ہے، کیونکہ ہم نے اپنے مقصد کو چھوڑ دیا ہے۔ مقصد کو چھوڑ کر کوئی بھی کبھی کامیاب نہیں ہو سکا، ہمیشہ وہی کامیاب ہوتے ہیں جو اپنے مقصد کو مقصد بناتے ہیں۔ اب اخرجت للناس میں اللہ نے یہ پیغام دیا کہ تمہیں اپنے لیے نہیں بلکہ لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے۔ اب تمہارا منصب کیا ہے، تمہارا کام کیا ہے، کس وجہ سے تمہیں بہترین امت کہا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ ہر بندے کی یہ ذمہ داری ہے، چاہے وہ نوجوان ہے، بوڑھا ہے، سربراہ ہے، بادشاہ ہے یا غلام ہے، جیسا بھی ہے، ہر بندے کی ذمہ داری ہے اپنے ماتحتوں پر، اپنی جو بات سننے والے ان پر، ان کو گناہ سے بچانا، نیکی کی ان کو دعوت دینا۔ اگر گناہ کرتے ہوئے دیکھ رہا ہے اس کو، اور اس کو پتہ ہے میں اس کو روکوں تو روک سکتا ہے، یا میرے پاس اتنی اتھارٹی ہے، اتنی پاور ہے، میں اس کو روک سکتا ہوں، تو یاد رکھیں اس بندے پر اس گناہ کو روکنا فرض عین ہو جاتا ہے۔ اگر اس کے باوجود وہ نہیں روکے گا تو وہ گناہ گار ہوگا، فرض عین کا تارک ہوگا، چھوڑنے والا ہوگا، کیونکہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ۔ تم میں سے جو کوئی گناہ ہوتا ہوا دیکھے اور اس کے بعد اتنی طاقت ہو، پاور ہو، وہ روک سکتا ہے، اس کو چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے اس گناہ کو روکے۔ اگر نہیں روکے گا تو یہ فرض عین کو چھوڑنے والا ہے۔ اور اگر اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں ہاتھ سے نہیں روک سکتا، اتنی پاور نہیں ہے میرے پاس، تو پھر فرمایا کہ فَبِلِسَانِهِ، اپنی زبان سے اس کو روک۔ فرمایا کہ اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتا، اتنا کمزور ہے، بے بس ہے، اس کی چلتی نہیں ہے، فرمایا فَبِقَلْبِهِ، اپنے دل میں تو کم از کم اس کو برا سمجھے۔ دل میں برا سمجھنے کا مطلب کیا ہے کہ اس مجلس سے، اس بندے سے الگ ہو جائے، پھر اس کو اپنا دوست نہ رکھے، اس کو بتا دے تیرے اس گناہ کی وجہ سے میں تجھ سے پیچھے ہٹ رہا ہوں، اگر میں تیرے ساتھ یہ نفرت یا لا تعلقی کر رہا ہوں، محض اللہ کی رضا کی خاطر، تو یہ گناہ چھوڑ دے، تو میرا دوست ہے، اگر اسی گناہ پر لگا رہے گا تو میں تیرے ساتھ نہیں چل سکتا۔ فَبِقَلْبِهِ، اس کو برا سمجھے، اور اس کو آدمی کو برا نہیں، اس گناہ کو برا سمجھے اور اس گناہ کو چھوڑ دے، اور وہاں اس مجلس کو چھوڑ دے۔ اگر کسی مجلس میں بیٹھا ہے تو اٹھ جائے کہ یہ گناہ کی مجلس ہے، اگر میں زبان سے یا ہاتھ سے نہیں روک سکتا، کم از کم دل میں تو برا سمجھ رہا ہوں، تو وہاں لازم ہے اس پر کہ وہاں سے اٹھ جائے، تاکہ اس کی تائید کہیں اس کے ساتھ شامل نہ ہو جائے۔ فرمایا فَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے، یعنی اگر آدمی ایسا بھی کر لے تو کم از کم اس کے اندر ایمان موجود ہے، لیکن اگرچہ کمزور ایمان موجود ہے، تو یاد رکھیں اس امت کو اللہ رب العزت نے ایک کام دیا ہے، وہ دعوت کا کام ہے۔ ہر بندے کے ذمے ہے، لوگوں کو خود بھی بچنا ہے۔ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اللہ کا فرمان ہے، حکم ہے اللہ کا کہ اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ وہ لکڑیوں سے جلنے والی آگ نہیں ہے، پتھروں سے اس کو دہکایا جائے گا، انسانوں سے اس کو جلایا جائے گا۔ خود بھی بچنا ہے اور لوگوں کو بھی بچانا ہے، اپنے گھر والوں کی بھی فکر کرنی ہے۔ یہ ہر امتی کی ذمہ داری ہے، ہر کلمہ گو کی ذمہ داری ہے۔ یہ صرف تبلیغ والوں کا کام نہیں ہے، یا علماء کا کام نہیں ہے، یا مدارس کا کام نہیں ہے۔ جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اس کی ذمہ داری ہے کہ اس پیغام کو لے کر اپنے گھر والوں تک، دوست احباب تک، جہاں تک اس کا بس چلتا ہے لوگوں تک پہنچے، وہ لوگوں کو بلائے۔ اس کے کوئی ایک طریقہ، بے شمار طریقے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو ہمارے لیے کوشش کرتا ہے ہم اس کے لیے راستے کھول دیتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تک پہنچنے کا ایک راستہ نہیں ہے، بے شمار راستے ہیں۔ اللہ نے جس کام میں لگایا ہے اسی کام کو سنت کے مطابق لے آئے، وہی اللہ کا راستہ بن جائے گا۔ اسی کام میں اپنی نیت کو ذرا بدل لے، وہ اللہ کا کام بن جائے گا۔ کوئی مشکل نہیں ہے دین کا کام، کوئی بھی کام کر رہے ہیں اس میں اپنی نیت کو تھوڑا سا بدل لیں۔ انما الاعمال بالنیات، نیت بدلنے سے وہ کام نیکی بن جاتا ہے، عبادت بن جاتا ہے، دین بن جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک بزرگ تھے، جا رہے تھے، ایک معمار، ایک مستری مکان بنا رہا تھا، اس نے روشن دان رکھا۔ پوچھا بھائی یہ روشن دان تو نے کیوں رکھا ہے؟ اب وہ کہنے لگا کہ میں نے روشن دان اس لیے رکھا ہے تاکہ ہوا اور روشنی آ سکے کمرے کے اندر، میں نے اس لیے رکھا ہے۔ اب دیکھیے مقصد کیا ہے روشن دان کا، ہوا آ جائے، روشنی آ جائے، تازہ ہوا آ جائے۔
اب بزرگ فرمانے لگے بیٹا اگر آپ نیت یہ کر لیتے کہ میں نے یہ روشن دان اس لیے رکھا ہے کہ اذان کی آواز میرے کانوں تک پہنچ سکے. اب دیکھیں کام وہی ہے, روشن دان بھی لگایا ہے, سب کچھ کیا ہے, صرف اپنی نیت کو بدل لیا ہے. اس نیت کے بدلنے پر اللہ تعالیٰ نے تجھے اجر بھی دے دینا تھا, روشنی بھی آ جانی تھی اور ہوا بھی آ جانی تھی, دنیا کے کام بھی بن جانے تھے, آخرت بھی بن جانے تھے. تو کیا مشکل ہے؟ کوئی بھی کام ہم کر رہے ہیں محض اللہ کی رضا کی خاطر. پانی پی رہے ہیں, میرے جسم کا مجھ پر حق ہے اس لیے پی رہا ہوں تاکہ میرے اندر طاقت ہے, میں اللہ کی عبادت کر سکوں. یہ پانی پینا بھی عبادت بن جائے گا. کپڑے پہننے ہیں تاکہ میرا صدر رنگا نہ ہو جائے, میرے نبی کی یہ سنت ہے, میرے نبی کا حکم ہے اس لیے میں پہن رہا ہوں, یہ کپڑے پہننا بھی عبادت بن جائے گا. واش روم میں جانا اپنی حاجت کے لیے جانا ہے, اپنی ضرورت ہے, میرے نبی کا طریقہ یہ تھا جانے کا, دعا پڑھ کر جانا, وہاں کی آفات سے بلاؤں سے بھی محفوظ بندہ رہ جاتا ہے, کام بھی ہو جاتا ہے اور یہ کام کرنا عبادت بن جاتا ہے. کیا مشکل ہے؟ کام وہی ہے, کام نہیں بدلا, لیکن صرف نیت بدل لی ہے. اور یہ دعوت کا مقصد کیا ہے؟ لوگوں کو سیدھے راستے پر بتانا, ان سے کام چھڑانا نہیں کہ چھوڑ کے سارے اللہ کے راستے میں نکل جاؤ, یہ مقصد نہیں ہے. مؤذن کیا کہتا ہے؟ روزانہ 5 وقت اذان دیتا ہے, سب کو پتہ ہے نماز فرض ہے. اب پیغام دے رہا ہے کہ لوگوں آ جاؤ اللہ کی طرف, اللہ کی عظمت اور بڑائی کی طرف آ جاؤ. اسی اذان کو اگر ہم صحیح معنوں میں سمجھ لینا تو آدمی کی دنیا اور آخرت سنور سکتی ہے. اب اتنا ٹائم نہیں ہے کہ اسی اذان پہ گفتگو کی جائے, انشاءاللہ پھر کسی موقع پر ہوگی. اسی اذان میں ایسے ایسے سبق ہیں مومنین کے لیے, لوگوں کے لیے, صحیح معنوں میں ہم اذان کو سمجھ لیں. تقریباً 6 سبق ہیں اس اذان میں, تو آدمی کی دنیا بھی بن جائے گی, آخرت بھی بن جائے گی, کامیابی اس کے قدموں کو چومے گی. اب یہ مؤذن کیا کہتے ہیں؟ آ تو بھی لوگوں اللہ کی طرف. یہ نہیں کہتا کہ سارے کام چھوڑ دو اور بس مسجد میں بیٹھ جاؤ اللہ اللہ کرنے کے لیے, نہیں, بس وقت کے لیے وقت نکالو, سارے کام بند کرو, نماز پڑھو اور اپنے کام میں چلے جاؤ. جس شعبے میں بھی ہو, دین کا دعوت کا مقصد کیا ہے؟ اس شعبے میں نبی کی زندگی کو زندہ کرو, بس یہی کام ہے. اگر اللہ رب العزت نے دفتری لائن میں لگایا ہے تو اپنے ماتحتوں کے ساتھ اس نے سلوک کرنا. اللہ کے نبی کی زندگی کیا ہے؟ ان کو دین کی طرف بلانا, کوئی ناجائز قلم کا استعمال نہ کرنا, کہ ناجائز کام نہ کرنا, وہاں دین کے مطابق زندگی گزارنا. انشاءاللہ خود بھی کامیاب, لوگ بھی کامیاب ہو جائیں گے, لوگوں کو نفع بھی پہنچے گا. جس لئے ڈاکٹر ہیں تو مریض کو کسٹمر نہ سمجھے, اس کی خیر خواہی کا جذبہ دل میں ہونا چاہیے. پیسے کمانا مقصد نہ ہو, اس کی خیر خواہی مقصد ہو, یہ اس کا علاج کرنا, یہ بھی عین دین بن جائے گا. مزدوری کرتے, کام کاج کرتے, اس میں بھی اپنی نیت کو درست کر لیں. یہ ہمارا مزدوری کرنا, کام کاج کرنا, کھیتی باڑی کرنا, تجارت کرنا, سارے معاملے دین بن جائیں گے. اور مقصد کیا ہے؟ دعوت و تبلیغ کا, کہ ہم خود بھی دین پر چلیں, اوروں کو بھی فکر کریں, اوروں کی دنیا کی بھی فکر کریں, آخرت کی بھی فکر کریں, کیونکہ اللہ رب العزت نے ہمیں اسی کام کے لیے پیدا کیا ہے, اسی کام کے لیے نکالا ہے, اور یہ کام ہمارے ذمہ اللہ رب العزت نے لگایا ہے. تو اس کام کو کرنے کے لیے یہ دعوت ہے, یہ سلسلہ ہے, جماعتوں کا آنا جانا, یہ درس و تدریس, یہ مدارس کا نظام, یہ خانقاہوں کا نظام, یہ مراکز کا نظام, یہ مؤذن, یہ امام, یہ درس دینا احادیث کا, قرآن کا, یہ تمام یہ دین کے شعبے ہیں. تمام میں کو زندہ کرنا, یہ تمام آواز اٹھانے والے ہیں. یہ ایک دعوت ہے جو اللہ تک پہنچتی ہے, جو لوگوں کو دنیاوی کاموں سے چھڑا کر, جو غیر اللہ کے کام ہے, شیطان کے کام ہے, اللہ سے ملاتی ہے. یہ ایک دعوت ہے جس پر انبیاء علیہ السلام نے بڑی محنتیں کی, بڑی مشقتیں برداشت کی, لوگوں کی تکلیفیں اٹھائی, اس امت کی خاطر. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیں, 1400 سال پیچھے ذرا جائیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کی خاطر راتوں کو کھڑے ہیں, اللہ کے سامنے رو رہے ہیں, پاؤں مبارک سوج رہے ہیں, اور لوگوں سے پتھر کھائے ہیں, گالیاں برداشت کی ہیں, لوگ کانٹے بچھا دیتے راستوں میں, لوگوں نے گندگی پھینکی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر, لوگوں نے پتھر برسائے. طائف کا سفر کتنا المناک ہے, کتنا دکھ اللہ کے نبی نے اٹھایا. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا, یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ تکلیفیں کب پہنچی؟ فرمایا کہ عائشہ طائف کا جو سفر تھا بڑا دردناک تھا, انہوں نے اتنے پتھر برسائے کہ میرا جسم لہو لہان ہو گیا, لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹے. یہ کس کی خاطر سب کچھ کیا؟ خود تو بخشائے تھے,
اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا تھا جن کی خاطر اللہ نے ساری کائنات کو سجایا، کیوں اتنی مشقت برداشت کر رہے ہیں؟ کیوں لوگوں کے پاس چل چل کر جا رہے ہیں، لوگوں کی منت سماجت کر رہے ہیں؟ دین کی خاطر کیوں اتنی پریشانی انہوں نے برداشت کی؟ اپنے رشتہ داروں سے دشمنی مول لی، سارے کے سارے دشمن بن گئے، اپنے مکہ سے نکال دیا، ہجرت کرنا بڑی مجبور، کیوں سب کچھ کیا؟ صرف ہماری خاطر، امت کی خاطر، کہ میری امت کے ہر فرد تک یہ دین پہنچ جائے۔ یاد رکھیں انبیاء کا سلسلہ تو نہیں ہے، اب ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے اس دین کو لے کر خود بھی نیک عمل کرنا اور اپنے ماتحتوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا، جہاں تک بس چلتا ہے اس دین کے پیغام کو پہنچانا۔ کوئی بھی طریقہ اللہ نے دیا ہے، اللہ نے اگر زبان کی طاقت دی ہے اس کا استعمال کرنا دین کے لیے، دین کی آبیاری کے لیے، دین کے لیے آواز کو بلند کرنا۔ اگر اللہ نے قلم کی طاقت دی ہے تحریر کے ذریعے دین کی نشر و اشاعت کرنا، اور اگر اللہ نے وقت دیا ہے مدارس میں تو عالم بنے، حافظ بنے اور دین کو سیکھیں اور لوگوں کو سکھائیں، اس میں آ جائیں۔ اگر اللہ نے وقت دیا ہے دعوت و تبلیغ کا، یہ ہماری ایک بڑی مقدس جماعت ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی کروڑوں پر، ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، جنہوں نے اس کا آغاز کیا، ایک مٹی ہوئی سنت کو زندہ کیا۔ آج ان کی برکت سے پوری دنیا میں یہ کام جاری ہے۔ ان کی سرپرستی فرمانا، ان کی مدد فرمانا، آ جائے ان کی مدد فرمانا، ان کا زور بازو بننا، ان کی ہیلپ کرنا، ہر اعتبار سے مقصد کیا ہے؟ اللہ خوش ہو جائے، یہ دین جو میری ذمہ داری ہر فرد تک پہنچ جائے۔ اب یہ تمام شعبے ہیں دین کے جن میں دین زندہ کرنے کی ہمیں ضرورت ہے، تو ہر بندہ اگر عزم کر لے کہ یہ میرا مقصد ہے، میں نے چلنا ہے، میں نے یہ کرنا ہے، انشاءاللہ یہ معاشرہ دین کا معاشرہ بن جائے گا، دنیا بھی ہماری ہو جائے گی، آخرت بھی ہماری ہو جائے گی۔ یاد رکھیں دنیا اور آخرت کی ساری کامیابیاں اللہ نے اپنے نبی کے طریقوں میں رکھی ہیں، اس دین میں رکھی ہیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اے لوگو جو دنیا کے ستائے ہوئے ہو، سکون کی تلاش میں ہو، اگر سکون چاہتے ہو، امن چاہتے ہو، اطمینان چاہتے ہو، کہیں نہیں ملے گا، نہ پیسے میں، نہ دولت میں، نہ شہرت میں، سب کچھ کہاں سکون ہے؟ بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ یہ اللہ کا اعلان ہے کہ اللہ نے اپنے ذکر میں دلوں کا اطمینان رکھا ہے، اللہ نے اپنی یاد میں سکون رکھا ہے۔ دنیا کا بھی سکون ادھر سے ملے گا، آخرت کا سکون بھی ادھر سے ملے گا، تو یہ کام ہم سب کی ذمہ داری ہے، لیکن اس کے لیے علماء سے پوچھ کر، علماء کی سرپرستی میں یہ کام کرنا ہے۔ یاد رکھیں جب امت علماء سے ٹوٹ جائے گی تو رہبانیت کی طرف چلی جائے گی، گمراہی کی طرف چلی جائے گی۔ اگر علماء کی سرپرستی میں چلیں گے تو کامیاب ہوں گے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ علماء میری امت کے، میرے اس دین کے، میرے علم کے وارث علماء ہیں، ان کی سرپرستی میں چلنا ہے۔ یاد رکھیں آج کفر کی ساری جو طاقت ہے وہ اس بات میں خرچ ہو رہی ہے کہ لوگوں کو علماء سے توڑ دیا جائے، لوگوں کو علماء سے دور کر دیا جائے، دین میں شکوک و شبہات ایسے پیدا کر دیے جائیں، علماء کے بارے میں ایسے شکوک و شبہات پیدا ہو جائے، لوگ علماء سے ٹوٹ جائیں۔ یاد رکھیں جب لوگ علماء سے ٹوٹ جائیں گے تو پھر وہ منظر ہوگا، اللہ کے نبی کا فرمان ہے قرب قیامت ایسا دور آئے گا، بڑی مسجد میں کوئی ایک بھی نماز پڑھانے والا نہیں ملے گا، لوگ گمراہوں کو اپنا نمائندہ بنائیں گے، اپنا پیشوا مقتدیٰ گمراہ لوگوں کو بنائیں گے، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے، اوروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اب یاد رکھیں علماء کے ساتھ محبت کرنا، ان کے نقش قدم پر چلنا اور ان کی ماتحتی میں، ان کی سرپرستی میں یہ کام، ہر کام کرنا علماء سے پوچھ کر، جب یہ ایسا کام ہوگا تو انشاءاللہ ہماری زندگی دین کے مطابق آ جائے گی، دنیا میں امن کے ساتھ گزرے گی اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ پرسکون ہمیں زندگی عطا فرمائیں گے، جنت الفردوس میں اعلیٰ ٹھکانے عطا فرمائیں گے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو منصب ہے، جس مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، اس مقصد کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔